إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. صدق الله العلی العظیم. وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اتارا اللہ نے کتاب سے اور خریدتے ہیں بدلے اس کے قیمت تھوڑی، یہ لوگ ہیں کہ نہیں کھاتے بیچ بتوں اپنے کے مگر آگ، اور نہ بات کرے گا اللہ ان سے دن قیامت کے، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک. اور تفسیر میں جو لکھا جاتا ہے ویسے ہے کہ وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں سترا کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے. پچھلی آیت میں ان محرمات کا ذکر تھا جو براہ راست رب نے حرام فرمائے. اب ان محرمات کا ذکر ہے جو خود بندے کی نالائق حرکت سے حرام ہوئی ورنہ اصل میں حلال تھیں. پچھلی آیت میں ان حرام چیزوں کا ذکر تھا جو اللہ کے حق سے حرام ہے. اب ان مالوں کا ذکر ہے جو انسانی حق کی وجہ سے حرام ہے، یعنی رشوت کا پیشہ. پچھلی آیت میں ان محرمات کا ذکر تھا جن کی حرمت عام ہے. اب وہ محرمات بیان ہو رہی ہیں جن کی حرمت بعض کے لیے ہے، نہ کہ کل کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے، بس کچھ لوگوں کے لیے ہے. پچھلی آیت میں بعض حرام چیزوں کا ذکر تھا، اب بعض حرام کاموں کا ذکر ہے، یعنی حق چھپانا. اس آیت کا شان نزول یعنی آیت کب نازل ہوئی تھی؟ علماء یہود نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے نام شریف اور آپ کی صفات کو لوگوں میں خوب مشہور کیا تھا، اور کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں ہم ہی میں سے ہوں گے. لوگ اس لیے انہیں نذرانے دیتے تھے اور ان کی خدمتیں کرتے تھے کہ یہ بزرگ جماعت ہے اور نبی آخر الزماں کے ہم قوم. حضور انور کی برکت سے پہلے بھی لوگوں کی عیب پوشی ہوتی تھی اور اب بھی ہو رہی ہیں. آج علماء مشائخ سید حضور کی نسبت سے پل رہے ہیں. جب آپ قبیلے بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو ان کو اپنے نذرانے بند ہونے کا اندیشہ ہوا، لہٰذا انہوں نے حضور کی ان صفتوں کو بدل دیا جو توریت میں تھی اور کہا نبی آخر الزماں یہ نہیں ہے، وہ ابھی آنے والے ہیں، ہم میں سے ہی آئیں گے، تاکہ لوگوں کو ان کا انتظار باقی رہے اور ان کے نذرانے بند نہ ہو جائیں. ان کے حق میں یہ آیت اتری، دور منصور وغیرہ میں لکھا ہوا ہے. غرض کہ یہ لوگ پہلے بھی حضور کے نام پر کھاتے تھے اور بعد میں بھی، مگر پہلے دوست بن کر بعد میں دشمن ہو کر. اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو سید نہیں مگر اپنے کو سید کہتے ہیں کہ یہ کام ان یہود کا سا ہے جو اپنے کو حضور کی ہم قوم کہتے ہیں. وہ بھی عبرت پکڑیں جو حضور کے نام پر پلیں اور حضور کی نعت چھپائیں. اللہ اکبر. یعنی یہ آیت جو نازل ہوئی، یعنی صاف بتایا جا رہا ہے کہ پہلے سرکار کے آنے سے پہلے جو ہے نا یہودی بہت دھوم مچاتے تھے، بولے نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ان کی صفت ایسی ایسی ہوگی، اور اپنی صفتیں بیان کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے کہ وہ ہم میں سے ہی ہوں. لیکن بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی اسماعیل سے آ گئے تب جو ہے نا ان کو خدشہ ہوا کہ بھائی اب ہمارا جو ہے نا وہ، یعنی لوگ جو ہم کو برگزیدہ کہتے تھے، لوگ ہم کو جو ہدیے وغیرہ دیا کرتے تھے، ہمارے جو ہے نا ہمارا جو معاملہ جو پلتا تھا، ہم کو جو مال ملتا تھا، ہم کو جو دولت ملتی تھی، ہم کو جو رتبہ ملا ہوا تھا، بولے کہیں وہ ہم سے نہ چھین لیا جائے، اس لیے جو ہے نا وہ آیتوں کو بدل دیے تو رہے تھے. اور پھر کہنے لگے کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، بولے بھی آنے والے ہیں، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا باقی رہے. تو یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا خواہش کے لیے، فیشن کے لیے جو ہے نا ناموں میں سید رکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی عبرت والی چیز ہے. ہاں، وہ بھی عبرت پکڑے اس سے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یہ اگرچہ خاص علماء یہود کے بارے میں آئی مگر الذین میں ایسی حرکت کرنے والے سارے ہی داخل ہیں. اب دیکھیے آیت جو ہے وہ علماء یہود کے لیے آئی، لیکن الذین جو بولا گیا سب کے لیے بولا گیا، جو عیسائی و یہودی ہوں یا مسلمان کہلانے والے علماء. چونکہ آئندہ زمانے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہونے والے تھے جو حضور کے اوصاف چھپانے بلکہ انکار کرنے کو دین کی بڑی خدمت سمجھتے تھے، اس لیے مضمون کو انا سے شروع فرمایا گیا. کیا حکمت ہے، دیکھیں سبحان اللہ. حالانکہ بولا گیا اس وقت کے یہود اور نصارہ کے عالموں کے لیے، لیکن ان الذین جو لگایا گیا وہ اس وجہ سے لگایا کہ آگے چل کے بھی ایسے مسلمان بھی علماء بھی نکلیں گے جو ہے نا حضور کے اوصاف کو چھپائیں گے، حضور کی نعت شریف کی آیتوں کو چھپائیں گے. یکتمون کنتم سے بنا ہے جس کے معنی ہے چھپانا، اس کی تحقیق ہم پہلے کر چکے ہیں. ما انزل اللہ بھی عام ہے، عقائد حضور کی نعت شریف، شرعی احکام جو بھی اظہار کے لیے اتارے گئے ان کو چھپانا حرام ہے. انزلہ کے لفظ میں اشارہ ہے کہ تصوف کے اسرار اور علمی باریکیوں کا ظاہر کرنا ضروری نہیں بلکہ نااہل سے چھپانا واجب ہے. اسی لیے اس کے ساتھ ہی من الکتاب بھی فرما دیا گیا جس سے مراد ہر آسمانی کتاب ہے. تو اصل میں یہاں پہ جو ہے نا جو لفظ انزلہ جو استعمال ہوا تو اس میں جو ہے نا کہ باریک نقطہ، باریک اشارہ ہے کہ جو اسرار یعنی جو راز ہوتے تصوف کے
کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جیسا میں اس سے پہلے بھی سمجھایا آپ کو کہ بھائی آپ کوئی 7 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کو اگر تم جو ہے نا پی ایچ ڈی کا جو ہے نا ڈاکیومنٹ یا کوئی چیپٹر ہے جو اس کو نہیں پڑھا ہو گیا، بولے کہ وہی نااہل ہے وہ تو سمجھ ہی نہیں پائے، بولے بیوقوفی والی بات ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جو تصوف کے اسرار وغیرہ ہے وہ نااہل پہ نہیں کھولے جاتے۔ جب کوئی جو ہے نا وہ اس کا اہل ہوتا، اس کے اندر ویسی برتباری پیدا ہوتی، اس کے اندر ویسی سمجھ پیدا ہوتی، تب وہ اسرار اس کو بتائے جاتے ہیں۔ احکام چھپانے کی 3 صورتیں ہیں، یعنی 3 صورتوں میں احکام چھپائے جاتے ہیں۔ ایک، کسی مسئلے شرعی کی ضرورت درپیش ہو اور عالم اس کے بتانے سے انکار کرے، بولے اس وقت تو مسئلے کی ضرورت ہے لیکن عالم بتانا نہیں بتا رہا، جانتے ہوئے نہیں بتا رہا، یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت، عالم دین دنیاوی لالچ سے امیروں کی صورت اختیار کرے اور ان کے عیوب اور گناہوں کو باطل تعویلیں سے صحیح کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کے ذریعے یہ روپیہ اس کے ہاتھ روپیہ ہے۔ یہ دوسری صورت ہو گئی۔ اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، اس دور میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے جو عالم ہوتے ہیں ویسے والے لوگوں کے ساتھ ہی جو ہے نا صحبت اختیار کرتے ہیں، اور جو ہے نا ان کے حساب سے جو ہے نا توڑ مروڑ کے جو ہے نا مسائل پیش کیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے نا ان کا جو ہے نا معاملہ چلتا رہے، ان کو جو ہے نا مال ملتا رہے۔ یہ دوسری صورت ہو گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرماتے تھے، اپنے آپ کو غریبوں میں رکھنا پسند کرتے تھے۔ تیسری، قرآن و حدیث کی وہ تعویل کریں جو عقائد اسلامی کے خلاف ہو اور جو سلف صالحین و صحابہ کرام کے مسلک کے مخالف ہو، یعنی اس طرح سے اس کی تعویل، اس طرح سے اس کا ٹرانسلیشن کریں، اس طرح سے اس کو بیان کریں، اس کی تفصیل لے کے آئیں جو حقیقت میں جو ہے نا تھی ہی نہیں، اور جو ہے نا وہ صحابہ کرام سلف صالحین وغیرہ کے جو ہے نا خلاف ان کی تعویل جو ہے نا ان تفسیر پیش کرتے ہیں۔ ان تینوں کا ایک ہی حکم ہے، مگر یہ تیسری زائد سخت ہے، اس کو تحریف بھی کہتے ہیں۔ تیسری جو ہے نا جو توڑ مروڑ کے جو ہے نا جو معنی پیش کیے جاتے ہیں اس کو تحریف بھی کہتے ہیں، وہ سخت ہے وہ، یعنی جو لوگ اللہ کی اتاری کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ یشترون بہ ثمنا قلیلا، بہ کی ضمیر یا تو تکتمون کے مزدور کتمانن یا اس کے مفعول مکتوم یا ما کی طرف لوٹتی ہے۔ دنیاوی مال آخرت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی دنیاوی جو مال ہے اس کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ آخرت حاصل کرنے، آخرت کمانے، جیسے قیمت سامان حاصل کرنے کا وسیلہ غیر مقصود، اسی لیے اسے ثمن فرمایا گیا۔ ثمن یعنی قیمت اگر سامان خریدنے کا ذریعہ ہے تو اس کی عزت ہے ورنہ بیکار ہے۔ اگر کوئی مال ہے آپ کے پاس جس سے سامان خرید سکتے تو اس مال کی عزت ہے، ورنہ وہ بیکار ہو گئی، بات بیکار چیز ہے، پھر آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ دیکھو، نوٹ نہ کھانے میں آئے گی نہ پینے میں، اس لیے پیارا ہے کہ یہ سامان ملنے کا ذریعہ ہے۔ اب جو نوٹ ہوتی کرنسی مثال کے طور پر، نہ اس کو کھاتے نہ اس سے کوئی ہم کو سہولت ہے، کچھ نہیں، بس خالی کام اس کی اہمیت کیوں ہے کہ اس کے ذریعے ہم کو مال ملے گا۔ اگر نوٹ کا چلن بند ہو جائے تو بیکار ہے۔ یوں ہی دنیا قیمت ہے، یوں ہی دنیا قیمت ہے، رضائے الہی، لقائے مصطفی، جنت وغیرہ اصل سامان۔ اللہ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا عشق اور آخرت کے جو ہے نا اپنے مرتبے وغیرہ جو ہے نا یہ اصل سامان ہے، اور دنیا اس کی قیمت ہے۔ اگر دنیا ان چیزوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہو تو اس کی عزت ہے، اور اگر دنیا میں تمہارے ایسے ایسے جو ہے نا اخلاق ہیں، ایسے تمہارے جو ہے نا رویے ہیں، ایسے تمہارے جو ہے نا یعنی اعمال ہیں جس سے تم آخرت خرید رہے ہو، تب پھر وہ جو ہے نا بہت بڑی عزت والی چیز ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی کی دنیا، اور اگر نفس کے لیے ہو کہ اسے آخرت کے حصول کا ذریعہ نہ بنایا جائے تو بیکار، لیکن اگر دین کی عوض دنیا خریدی جائے تو ہر زہر قاتل ہے۔ لیکن دوسری چیز، پہلی مثال کیا ہے کہ دنیا میں ایسے اعمال، ایسے کام کر رہے آپ، دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صحت عطا کی، آپ کو جو نعمتیں عطا کی، آپ کو دولت عطا کی، اس کے ذریعے اپنے رتبے آخرت کیا بلند کر رہے ہیں، تو یہ بہت زبردست عزت والی چیز ہے۔ یعنی ایسے کہ دنیا کو جو ہے نا لوگ عزت کریں گے، مثال کے طور۔ دوسری مثال، نفسانی زندگی گزار، بولے نہیں آخرت کا سامان بھی نہ ملے، جو نعمت ملی جو ملی بس اسی میں جو ہے نا اپنی انا کو جو ہے نا مطمئن کرو، اپنے تکبر کو جو ہے نا ظاہر کرو، بولے اپنے مستی میں رہو، اپنے نفس کی خواہشات میں پڑے رہو، بولے یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ برانڈ وہ برانڈ، یہ ہمکا وہ ڈھمکا، بس اسی میں لگے رہو، تو پھر اس کے لیے بیکار ہے۔ آخرت کا سامان جو نہیں خریدتا اس کی دنیا جو ہے نا بیکار ہے، وہ ذلیل و خوار ہے۔ اور اس سے بھی بدتر کیا ہے کہ وہ ہے جو دنیا استعمال کر کے جو ہے نا آخرت کو برباد کرے، آخرت کی وجہ سے دنیا کو جو ہے نا خریدے، وہ سب سے بدترین، جو زہر قاتل ہے۔ جیسے یزیدیوں کی دنیا، ان یہود و نصارہ نے یہ تیسرا جرم کیا کہ دین کے عوض دنیا خریدی جس پر یہ اتاب آئے، اور یہ کتنا بھی زیادہ ہو مگر آخرت کے مقابل بہت حقیر و ذلیل اور تھوڑا ہے۔ تمام دنیا جنت کی بجری کے ایک موتی کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، تمام دنیا، ساری دنیا کی قیمت جو ہے نا وہاں کی ایک موتی کی برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ نیز دنیا سے نفع چند سال تک لیا جا سکتا ہے مگر آخرت کا نفع دائمی ہے۔ فانی چیز قلیل ہے جو ختم ہونے والی ہے، چھوٹی ہے، باقی کثیر جو رہنے والی ہے بہت زیادہ ہے، لہذا آخرت خریدنے کی کوشش کرو۔ رب سے جب مانگو ایمان پر خاتمہ، اس کی رضا، عشق جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانگو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کبھی بھی مانگنا تو مانگو، کیونکہ دنیا تو ختم ہونے والی قلیل چیز ہے۔ ایک مرتبہ کہ یعنی اس بات کو جو ہے نا واقعہ یاد آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی عمریں جو ہے نا 1000 سال کی، 900 سال کی، آپ کی خود عمر جو ہے نا 1000 سال 1050 سال کی تھی، یعنی 1050 سال کی تھی، بہت زیادہ چیزیں۔ تو ایک عورت زار و خطار رو رہی تھی، نوح علیہ السلام آپ کا وہاں سے گزرنا ہوا، بولے بھائی کیوں رو رہی؟ بولے میرا بچہ بھری جوانی میں ختم ہو گیا۔ تو بولے اچھا کتنی عمر تھی اس کی؟ تو ماں بولتی اس کی عمر 300 سال تھی۔ کتنے بولی؟ 300 سال تھی، اور ماں رو رہی زار و خطار کہ میرا بچہ جوانی میں ختم ہو گیا۔
تو نوح علیہ السلام بولتے ہیں، بولے مائی کیا تجھے معلوم ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے، بولے جتنی عمر میں تیرا بچہ ختم ہوا، بولے اس کا پانچواں گنا یعنی کوئی 60 65 سال کی زندگی ہی پائیں گے، کیا تم جانتی ہو؟ تو وہ حیران ہو گئی، بولی اچھا اتنی کم عمر، بولے 65 سال ہی، بولے وہ لوگ کیسے ہوں گے پھر، کیا وہ لوگ گناہ کرتے ہیں صرف 65 سال میں کوئی عمر میں گناہ کرتے ہیں؟ بولے ہاں وہ تو بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، بولے وہ تو حیران ہو گئی، بولے کیا وہ فساد کرتے ہیں؟ بولے ہاں وہ بہت زیادہ فساد کرتے ہیں، پھر حیرت ہو کے بولے کیا وہ دنیا کا مال بھی کماتے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں، کیا دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں؟ بولے ہاں وہ دنیا کے مال بھی کماتے ہیں، بڑے بڑے محل بناتے ہیں، بولے اور چھوڑ جاتے ہیں۔ عورت بولی ہائے افسوس، بولی اگر مجھے پتا ہوتا کہ صرف 60 65 سال کی زندگی ہو تو بولے میں اپنے خبر کے پاس جو ہے نا ڈیرا لگا کے اللہ کی بات کرتے بیٹھ جاؤں، بولے کچھ سب چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، کیا نظریہ ہے کہ غور کیجئے، اور اتنی سی عمر کے لیے جو ہے نا ہم مر مٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے اسے قلیل بھی کہا گیا، یشترون، اس سے ان کی حماقت کا بیان ہے، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا سے آخرت خریدتے، مگر یہ بے وقوف اصل پونجی یعنی آخرت کے عوض تھوڑی قیمت یعنی دنیا خریدتے ہیں، لہٰذا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹ میں مال نہیں بلکہ آگ بھر رہے ہیں، یا تو یأکلون بمانے حال ہیں یا بمانے مستقبل، یعنی فی الحال آگ ہی کھا رہے ہیں، کہ حرام کھانا، اس کو غور سے سنیے، حرام کھانا پیٹ میں پہنچ کر آگ کا کام کرتا ہے، کہ دل کا سوز عشق، جو آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عشق کی جو ہے نا وہ چنگاری رکھی ہے، اس چنگاری کو، اخلاص، آپ کے اندر جو ہے نا اخلاص کو، یعنی اچھے یعنی ادب کو، آپ کے اندر کے اچھے جو ہے نا تہذیب تمیز کو، آپ کے اندر کے جو ہے نا اچھے سلوک کو، آنکھ کے آنسوؤں کو اور قبولیت دعا وغیرہ کو ایسے جلا ڈالتا ہے جیسے آگ تمام چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حرام غذا سے جو ہے نا وہ عالم ہے، اس لیے تو حرام سے روکا ہے۔ اب جو ہے نا تشریح کھول کے بتایا جا رہا ہے کہ حرام غذا سے ہوتا کیا، بولے تمہارے اندر کا جو عشق کا جنون بولے ختم، دل تمہارا جل کے یعنی بولتے نا وہ پتھر ہو جاتا، بولے اخلاص پورا ختم ہو جاتا، بولے آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آتے توبہ استغفار میں، بولے دعا کی قبولیت وغیرہ سب جل کر خاک ہو جاتی، زہر اور شہد پیٹ میں جا کر مختلف اثر دکھاتے ہیں، ایسے ہی حرام و حلال روزی کی تاثیر ہی الگ الگ ظاہر ہوتی ہے، یا چونکہ یہ مال آخر کار آگ کھلائے گا اسی لیے اسے آگ کہا گیا، دنیا کے نیک اعمال آخرت ہی میں لذیذ میوے دودھ شہد بن کر سامنے آئیں گے، اور یہاں کے برے اعمال دوزخ کے سانپ بچھو آگ بن کر عذاب دیں گے، جیسے یہاں بعض غذائیں پیٹ میں جا کر کیڑے گڈے بن جاتی ہیں، یا آئندہ جہنم میں انگارے کھائیں گے، بطون کہہ کر یہ بتایا کہ تہائی پیٹ نہ کھائیں گے بلکہ خوب پیٹ یعنی بھر پیٹ کر کھائیں گے، یہ بھی نہ ہوگا کہ مسلمان کی طرح جہنم میں کچھ روز رہ کر گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے، بلکہ یعنی کیا مثال دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ بھئی جو حرام غذا کھانے سے جو اثر ہوتا ہے وہ بتایا گیا، اس کے بعد آگ اس لیے کہا گیا کہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں بطون لفظ جو استعمال ہوا اس کے معنی ہے کہ ایک تہائی پیٹ جیسا مسلمان کھانا کھاتے وہ بھی نہیں، بلکہ بھر پیٹ آگ بھر رہے ہیں اپنے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا آخرت میں جو ہے نا مسلمان کچھ عذاب پا کے پاک و صاف ہو کے پھر جو ہے نا اللہ کی رحمت ان کو جو ہے نا شاید ہو سکتا بخش دے، ایسا بھی ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے نا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن رب ان سے کلام بھی نہ فرمائے گا، یا تو اس سے بلا واسطہ کلام کرنا مراد ہے یا محبت و کرم کا کلام، یعنی آج تو رب ظاہر طور پر کسی سے کلام نہیں فرماتا، مگر قیامت کا دن عدل و انصاف کا دن ہوگا، ہر نیک و بد رب کا کلام سنے گا، جیسے کچہری میں مجرم بھی جج سے کلام کر لیتا ہے، مگر احکام چھپانے والے بد نصیب اس دن بھی اس محبوب کے کلام سننے سے محروم رہیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بولے قیامت کے دن چاہے کتنا بھی گنہگار ہو جو بھی وہ اللہ کا کلام سنے گا، یہ سب سے بڑی مسرت ہوگی سب کے لیے۔ مسلمان جو ہے نا صحیح عقیدے والے ہوں گے، جو تقوی پرہیزگار والے ہوں گے، وہ تو محبت شفقت والا کلام سنیں گے، اور ہو سکتا ہے جو گنہگار مسلمان ہے تھوڑا غضب والا کلام سنیں گے، لیکن بعد میں پھر بخش دیے جائیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ، یہ تو ایمان رکھتے ہیں ہم۔ لیکن یہ جو تحریف کرتے ہیں، جو بدل ڈالتے ہیں، جو کلام کو چھپاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حسد کی وجہ سے جو کام کیے ہیں، بولے یہ تو اس دن بھی جو ہے نا اللہ کے کلام سننے سے محروم رہیں گے، اور آتش فراق میں جلیں گے، وہاں ہر شخص کے دل میں عشق الہی کی آگ بھڑک رہی ہوگی، پھر رب کے دیدار اور کلام سے محرومی سخت عذاب ہوگی، مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کا کلام سننا، اس کا جمال دیکھنا ہوگا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، مومن کی سب سے بڑا انعام وہی ہوگا کہ رب ذوالجلال کا جمال دیکھنے نصیب ہوگا، اس کا کلام سننے نصیب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ولا یزکیہم، یہ لفظ تزکیے سے بنا ہے جس کے معنی ہے پاک کرنا یا صفائی بیان کرنا اور تعریف کرنا، یعنی گنہگار مومن کو رب تعالیٰ کچھ روز آگ میں رکھ کر پاک کر دے گا، مگر انہیں کبھی پاک نہ فرمائے گا کہ یہ میرے نیک بندے ہیں، مگر ان کی کبھی تعریف نہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے پاک کرنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کی ٹھانی، جو یہاں رحمت کے پانی سے پاک ہے وہی وہاں اس کی مہربانی سے پاک ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہیں ہر وقت ہر طرف سے ہر طرح کا دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے سرمایہ نجات کو برباد کر لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، غور تو کیجئے، بولے یہاں جو رحمت، تو آج جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ جتنا شکر ادا کرے اللہ کا جو ہے نا کم ہے، کہ الحمدللہ مولا جو ہے نا ہمارے دل میں وہ سوز عشق صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا باقی رکھا، وہی عشق کی وجہ سے جو ہے نا ہم جو لگے ہیں درود پاک اور نذرانے جو آج پڑھ رہے ہیں، جو پیش کر رہے ہیں، یہ مالک کا بہت بڑا کرم ہے
کہ انشاءاللہ آخرت میں بھی جو ہے نا اور رحمت کے چھینٹے ہم پر پڑیں گے، آخرت میں بھی جو ہے نا وہ کرم ہوگا مالک کا، کہ اس کا کلام سننا نصیب ہوگا، اس کا جمال دیکھنا نصیب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں، حرام گوشت تو مصیبت اور سخت بھوک کی حالت میں مباح ہو جاتا ہے، یعنی حرام سخت بھوک کی حالت میں جان جانے والی ہے تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ایک حرام چیز وہ بھی ہے جو کبھی کسی حال میں حلال نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ وہ رشوت کا پیسہ، خاص کر وہ رشوت جو دین بیچ کر حاصل کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ خوب یاد رکھو کہ اللہ نے کتاب میں جو احکام اتارے جن کا پھیلانا اور ظاہر کرنا مقصود تھا تاکہ لوگ اس کے ذریعے ہدایت پائیں، جو عالم اور راہب کہ انہیں چھپاتے اور اس کے عوض کچھ دنیاوی مال، عزت، سرداری حاصل کرتے ہیں، جو کہ ثمن قلیل یعنی بہت چھوٹی چیز، ادنا چیز ہے، حقیر چیز ہے۔ یاد رکھو کہ اے لوگوں، روٹی نہیں کھاتے بلکہ پیٹ بھر آگ کھاتے ہیں، چونکہ انہوں نے دنیا میں لوگوں کو رب کے کلام سے محروم رکھا، اسی لیے انہیں قیامت کے دن رب اپنے کلام سے محروم رکھے گا، اور وہ چونکہ دنیا میں کلام الہی بولنے سے بچے لہٰذا آخرت میں کلام ربانی سننے سے محروم رہیں گے، نہ انہیں رب تعالیٰ کبھی گناہوں سے پاک و صاف فرمائے گا اور نہ ان کی تعریفیں ہوں گی، بلکہ وہ ہمیشہ دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پورا خلاصہ ہو گیا اس آیت کا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ شرعی ضروری احکام کا چھپانا حرام ہے اور بدلنا کفر ہے، اور بلا وجہ غلط تعویلیں کرنا بے دینی ہے۔ تو اس سے عبرت پکڑیں، بہت بڑی عبرت پکڑے۔ کوئی بھی شرعی احکام اگر واضح طور پر آپ کو کمپلیٹلی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ معلوم ہے تو زبان ہلانا ہے اور بولنا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کچھ تھا اور کچھ آپ بول دیے تو پھر اس بدلنے والے حکم میں آ جائے گا، اور بہت سخت پکڑ ہے اس کی۔ تفسیر عزیزی نے اس جگہ فرمایا کہ بغیر نذرانہ لیے مسئلہ نہ بتانا بھی اسی میں داخل ہے، اور وہ نذرانہ کا پیسہ مردار اور خنزیر سے بدتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض علماء کا ایسا ہوتا ہے، بھائی کوئی مسئلہ پوچھنے چلا گیا تو بولتے نہیں پہلے قیمت دو پھر بتائیں گے، ورنہ نہیں بتائیں گے۔ تو یہ بھی جو ہے نا اسی طرح کا مال ہو گیا، اگر ایسا کر کے مال کماتے ہیں تو وہ بھی خنزیر کے برابر ہے، وہ بھی جو ہے نا حرام مال ہے۔ مسئلے کی تحریر یا کہیں جا کر بتانے کا معاوضہ لینا جائز ہے، کیونکہ یہ جانے اور لکھنے کی اجرت ہے، نہ کہ مسئلے کی، جیسے کہ قرآن پاک کی تجارت کے یہ مسئلے کی قیمت نہیں بلکہ کاغذ وغیرہ کی ہے۔ یعنی اب کہیں جا کے کوئی آپ کو بول رہا ہے فلانی جگہ آ جائیے، تو آپ سفر کر کے جا کے وہاں پہ مسئلہ جو ہے نا بتا رہے، مثال کے طور پر اس کی اجرت لے سکتے ہیں، سفر کا پیسہ لگا آپ کو، وہ سب آپ کی محنت ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ چیز لے سکتے۔ جیسا قرآن کریم ہے، مثال کے طور پر قرآن کریم کی قیمت بھی جو لگاتے، کلام پاک کی قیمت نہیں ہے، وہ صرف پیپر اور پرنٹنگ کا پیسہ ہے بس، اس لیے وہ جائز ہے۔ رشوت دینا حرام ہے۔ رشوت وہ مال ہے جو فرض منصبی کے عوض لیا جائے، یعنی رشوت جو ہے نا حرام ہے۔ کوئی بھی کام جو آپ کو کرنا ہے، آپ کے یعنی جو منصب پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ایک آفیسر ہے، آپ لائر ہے یا جج ہے یا جانے کوئی یعنی کوئی چھوٹے موٹے آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ، اور آپ کے کام کا وہ فرض ہے کہ وہ کام آپ کو کر کے دینا ہے، اور وہ نہیں کر رہے، اس کے لیے آپ پیسہ لے رہے تو وہ رشوت ہو گیا۔ یعنی جو کام بغیر معاوضہ ضروری تھا وہ معاوضہ لے کر کرے، یعنی جو معاوضہ بالکل کوئی چیز پہ جو ہے نا فیس نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، لیکن پیسے لے کے کام کر رہا ہے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ بھی ورت پکڑو، مثال کے طور پر کوئی مسلمان بچہ ہی 20 سال پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی گئے ارے بھائی ذرا کر کے دے دے، حالانکہ فری میں کر کے دینا ہے، بتا ٹھیک ہے 500 روپے دے دو کر کے دیتا ہوں، یا 200 دے دو کر کے دیتا ہوں۔ یہ سب جو ہے نا غلیظ مال ہے۔ قاضی پر انصاف واجب ہے، اگر وہ اس پر روپیہ لے تو رشوت خور ہے، اور کچھ لے کر ظلم کرے تو ظالم خونخوار۔ لہٰذا عالم یا شیخ کا نذرانہ، ماں باپ کی خدمت، ایک دوسرے کا ہدیہ رشوت نہیں کہ یہ کسی واجب کا بدلہ نہیں۔ ہدیہ، نذرانہ، صدقہ اور رشوت، ان سب میں فرق نہایت ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں جا کے جو ہے نا کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی ماں باپ کو بھی ہدیہ پیش کر رہے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ سب رشوت میں نہیں آتا، بلکہ رشوت کس پہ آتا ہے کہ جو منصب پہ ہے، آپ کو کام کرنا فرض ہے بنا معاوضہ، لیکن معاوضہ لے کے کر رہے ہیں، وہ رشوت ہو گئی۔ گنہگار مومن پلید کیڑے کی طرح ہے، اور کافر پخانے کی مثل کہ وہ دھل کر پاک ہو سکتا ہے، مگر یہ خود تو پاک نہ ہوگا بلکہ پانی کو بھی گندا کر دے گا۔ ایک مثال سے سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی گنہگار مومن کیڑے کی طرح ہے، پھر بھی پاک ہو جائے گا دھل کے، لیکن یہ جو ہے نا بالکل غلاظت ہی ہے، پانی ڈالو تو پانی بھی غلیظ ہو جائے گا۔ گنہگار مومن اور کافروں دونوں جہنم میں جائیں گے، مگر مختلف حیثیت سے۔ وہ تو پاک و صاف ہونے کے لیے اور یہ ہمیشہ جلنے کے لیے، جیسا کوئلہ اور سونا دونوں بھی مٹی میں جاتے ہیں۔ مثال یہاں کیا دی جا رہی ہے کہ گنہگار مومن کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور جو ہے نا کفار کو بھی ڈالا جائے گا، لیکن فرق یہ ہے کہ کفار کو ہمیشگی ہوگی، ہمیشہ عذاب ہوگا، سخت ترین ہوگا، اور مومن کو جو ہے نا پاک و صاف کرنے کے لیے ڈالا جائے گا۔ جیسا بٹی ہے مثال کے طور پر، اس میں کوئلہ بھی ڈالتے اور پھر سونا بھی ڈالتا۔ کوئلہ جو ہے نا ہمیشہ رہنے کے لیے، جلنے کے لیے، اور سونا جو ہے نا جل کر صاف ہونے کے لیے، اس کا کچرا جل جائے گا، سونا صاف ہو کے باہر آ جائے، سونا پاک و صاف ہو کر نکلے گا۔ اسی لیے کافروں کو وہاں ہمیشگی ہوگی، نہ کہ گنہگار مسلمانوں کو۔ یوں سمجھو کہ یہ نار لقائے یار کا ذریعہ ہے، اسی لیے یہاں فرمایا گیا کہ انہیں پاک نہ کرے گا، اور دردناک عذاب کافروں ہی کو ہوگا، نہ کہ مسلمان۔ تو جو لفظ وہاں پہ استعمال ہوا کہ پاک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، تو وہ کافروں کے لیے کبھی پاک نہیں کریں گے، ہمیشہ وہ وہیں رہیں گے، پاک نہیں ہوں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ گنہگار مسلمان جو ہے وہ جل کر جو بھی ان کے پر جو عذاب ہوگا ہو کر پاک و صاف ہو کے نکل جائیں۔ شریعت اور طریقت کے اسرار وغیرہ ضروری مسائل جن سے فتنے اٹھے، ان سب کا چھپانا ضروری ہے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے 2 علم پائے،
ایک تو تم میں پھیلا دیا اور دوسرا اگر پھیلاؤں گا تو قتل کر دیا جاؤں. اللہ اکبر. یعنی حضرت ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دو علم سیکھے. ایک جو میں نے ظاہر کر دیا شریعت ہے، دوسرا جو ہے نا طریقت بولے میں ظاہر کر دوں وہ تو ہلاک کر دیا جاؤں. اس لیے نااہل پہ جو ہے نا نہیں کھول سکتے راز. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نااہل کو علم سکھانے والا ایسا ہے جیسے سور کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے والا. بولے جو نااہل ہیں بولے اس کو علم سکھانے والا ایسا ہے جیسے سور کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال رہا. یہ چاروں عذاب یعنی اپنے پیٹ میں صرف آگ کھانا، قیامت میں اللہ کا کلام نہ فرمانا، انہیں پاک نہ کرنا، ان کے لیے دردناک عذاب ہونا صرف کفار کے لیے ہے. مسلمان بفضل تعالیٰ اگرچہ گنہگار ہوں مگر ان سے محفوظ ہیں. اگر مسلمان حرام روزی بھی کھاتا ہے تو پیٹ بھر آگ نہیں کھاتا. درستی کے عقیدے کی وجہ سے اس کے دل میں جو نور بھی ہے، نیز قیامت میں رب تعالیٰ آخر اس سے کلام کرے گا. نیز اللہ نے مسلمانوں کے لیے پاکی جسم کے لیے ظاہری پانی بھی پیدا کیا ہے اور باطنی پانی عبادت کا بھی پیدا فرمایا، اور آخرت میں شفاعت کے پانی سے یا کچھ روز دوزخ کی آگ سے اسے پاک کر کے آخرکار جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اور اگرچہ گنہگار مسلمان کو عذاب ہو جائے مگر دردناک عذاب نہ ہوگا. یعنی یہ امید ہم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار یعنی طریقے سے ہم کو پاک کرنے کا ہے. ایک تو جو ہے نا بولے دنیا میں جو ہے نا پاکی کا ذریعہ بتا دیا گیا. دوسرا جو ہے نا عبادت کے ذریعے ہم پاک ہو سکتے ہیں. پھر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ہم کو جو ہے نا آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ہم کو پاک کر دیں گے. یعنی یہ اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا پھر بھی اگر اس سے بھی نہیں ہو تو بولے کم سے کم دوزخ کی کچھ حد تک جو ہے نا عذاب ہو اور وہ آگ سے دوزخ کی آگ سے پاک ہو جائے. لیکن کافر کے عذاب سے چند طرح اس کے عذاب میں فرق ہوگا. ایک یہ کہ دوزخ کی آگ اس کے دل و دماغ و اعضائے وضو نہ جلائے گی، کافر کے ظاہر و باطن جلائے گی. دوسرے یہ کہ مومن کو یاس نہ ہوگی، ہر وقت اللہ کی رحمت اور حضور کی شفاعت کی آس لگی رہے گی. یعنی یاس مطلب جن کو بالکل آس بھی نہیں بولتے نا، ایک دم چھوڑ دیتے حال، بولے اب کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا. تو مومن کو کبھی ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ آس رہے گی کہ ہو سکتا اللہ کی رحمت ہو جائے، ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے مل جائے. یا یاس صرف کفار کو ہوگی، یاس جو کفار کو ہوگی بولے کوئی آس نہیں ان کے لیے. تیسرے یہ کہ مومن کو دوزخ میں خلود وہ ہمیشگی نہ ہوگی، آخرکار وہاں سے نکل جائے گا. کفار کو وہاں ہمیشگی ہے. چوتھے یہ کہ مومن کی رسوائی نہ ہوگی، اس طرح سے اسے عذاب دیا جائے گا کہ کسی کو کان خبر نہ ہو. کفار کی رسوائی بھی ہوگی، ان وجوہ سے مومن کا عذاب علیم یعنی ایسا دردناک نہ ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی غور تو کیجئے کیا کرم ہے مالک کا. اللہ اکبر. پھر ہم کیسے ہم گناہ کر سکتے ہیں یار. اللہ تعالیٰ کیا ہم کو رتبہ دے رہا. دیکھیے بولے کہ اگر تم گناہ بھی کر لو، گنہگار بھی ہوں گے، میرے نافرمان بھی ہوں گے، تب بھی میں تم کو بخش دوں گا. بولے ایسا نہیں ویسا نہیں ایسا. بولے اور تم کو عذاب بھی دوں گا تو ایسا دوں گا کسی کو کان خبر نہیں ہوگی، تم ذلیل نہیں ہوں گے. لیکن جو کافر ہوں گے، جو کفار ہوں گے، بولو ذلیل و خوار ہوں گے، ہمیشہ ان پہ عذاب ہوگا، ہمیشہ کی ہوگی. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ظاہری اعضاء کا تعلق باطنی اعضاء سے ہے، ظاہری اعضاء کا تعلق باطنی اعضاء سے ہے اور ان کا روح سے، ایسے ہی اس ظاہری پیٹ کا تعلق باطنی شکم سے ہے. تو غور کیجیے آپ، پہلی چیز کیا بولی جا رہی ہے کہ ظاہری ہمارا جو اعضاء ہیں، ہاتھ پیر آنکھ منہ، ان کا تعلق ہمارے باطنی اعضاء سے. اس کا مطلب باطنی اعضاء ہیں، باطنی اعضاء ہوتے ہیں، اور پھر ان باطنی اعضاء کا تعلق روح سے ہے. تو جس طرح سے جو ہے نا ہم پیٹ میں ظاہری غذا ڈالتے ہیں تو اس کا باطنی شکم سے بھی تعلق. اب ظاہری غذا تو کھانا پینا ہم جو کھاتے ہیں، گوشت چکن ہم کا سب کھاتے ہیں، ظاہری غذا ہو گئے. باطنی غذا بھی کیا ہے؟ تو وہ نور ہے. باطنی شکم ہی حقیقی پیٹ ہے اور ظاہری اس کا غلاف یا کھال. تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے جیسے کہ نقصان دہ کھانے پیٹ میں پہنچ کر جسم میں آگ پھونک دیتے ہیں اور قسم قسم کی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں. بولے اگر کوئی غلط چیز کھا لو آپ تو بہت سی بیماریاں ہو جائیں گی، قسم قسم کی پریشانیاں آپ کو ہو سکتی، بیماری آپ کو ہو سکتی. ایسے ہی حرام غذائیں حقیقی پیٹ میں جا کر، ایسے ہی حرام غذا جب تم کھاتے ہو تو حقیقی پیٹ میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے بتایا جا رہا ہے. غور سے سنیے. ہرس کیا پیدا کرتے ہیں؟ ہرس، ہوس، شہوت اور غصے کی آگ بھڑکا دیتے ہیں، اور غصے کی آگ بھڑکا دیتے ہیں. اور نیکیوں کو اس طرح جلا ڈالتے ہیں جیسے دنیاوی آگ لکڑیوں کو، اور جو نیکیاں ہوتی ہیں اس کو ایسا جلا دیتی، ختم کر دیتے نیکیوں، جس طرح لکڑی کو آگ جلا دیتی. لہٰذا یہ کھانے حقیقت میں آگ ہی ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں آگ کہا گیا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے، کیونکہ وہ نیکیوں کو جلا دیتی. تو ہرس پیدا کرتی، ہوس پیدا کرتی، شہوت پیدا کرتی، غصے کی آگ کو پیدا کرتی. کوئی اگر بہت زیادہ غصے میں آتا تو غور کرے کہ اس کے کھانے پینے میں کیا مسئلہ ہے. بھائی غور کرنا ہے. اکثر گناہ حرام غذا سے ہی پیدا ہوتے ہیں، حرام غذا سے ہی گناہ پیدا ہوتے ہیں. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حرام غذا نافرمانی رب کی آگ بھڑکاتی ہے. حرام غذا اللہ سے نافرمانی کی آگ بھڑکاتی ہے. بولے ارے چل یار کچھ نہیں ہوتا، کر لیں گے، بات کی بات ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بولے توبہ کر لیں گے. حلال اور تقوی کی غذا اطاعت الہی کا جذبہ پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حلال غذا تقوی کی، اطاعت الہی کی. بولے چلو آج پورے نمازیں پڑھ کے دکھاؤں گا. بولے آج چلو ذکر کو برابر ذکر کروں گا، ٹائم پہ مس نہیں کروں گا. بولے آج درود پڑھوں گا. بولے سب سے زیادہ درود میں پڑھ لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور گناہوں کو جلاتی ہے. سبحان اللہ. حلال غذا گناہوں کو بھی جلا دیتی ہے. غور کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقوی طہارت کی غذا دل میں محبت کی آگ بھڑکاتی ہے. تقوی طہارت کی غذا جو ہے نا، حلال غذا جو ہوتی ہے دل میں جو ہے نا محبت کی آگ کو بھڑکاتی ہے، جس سے قلب اور قالب روح سب روشن ہو جاتے ہیں. بولے پورا قالب قلب روح سب روشن ہو جاتی ہے اللہ کے نور سے.
اور غیر اللہ جل کر راکھ بن کر اجڑ جاتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بولے جو غیر اللہ یعنی جو تمہارے اندر دنیاوی خواہشات ہمکا ڈمکا جو بیٹے سب جل کے خاک ہو جاتے. اس سے نفس کی صفائی، ایمان میں روشنی، اعمال میں چمک، نیت کی سچائی، اخلاق کی پاکیزگی، دل میں شجاعت، چہرے پر نور، رضائے رب غفور حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھو حلال غذا یعنی جو تم کھاتے ہو کتنا وہ اہمیت رکھتا، ذرا غور کیجئے اس بات پر. سبحان اللہ. اس لیے کھانے مر جاؤ مت. ہاں اچھی چیز، طیب چیز، پاک چیز، حلال چیز کھاؤ. کہیں جانا ہوا پتہ لگا کہ حرام ہے کہ حلال ہے کہ ڈاؤٹ ہے، مت کھاؤ بھائی، مر مت جاؤ کیونکہ وہ تمہارے باطنی شکم کو برباد کر دے گی، تمہاری نیکیوں کو لکڑیوں کی طرح جلا دے گی. تو کیا فائدہ اسی لذت کا. سیدنا علی اور خالد ولید رضی اللہ عنہما علیہم اجمعین وغیرہ بادام، پستہ اور پراٹھے نہ کھاتے تھے. بولے ارے کیا مولا علی آپ کی جو شجاعت تھی، آپ کی طاقت تھی، خالد بن ولید جو آج تک سب سے سکسیسفل کمانڈر، ایک جنگ نہیں ہارے، کیا غذا تھی ان کی؟ کیا بادام، پستے، پراٹھے کھاتے تھے کیا؟ نہیں، ان کی یہ طاقتیں تقوی کی خشک روٹیوں سے تھیں. ان کی یہ طاقتیں تقوی کی کچھ روٹیوں سے تھی. اللہ 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 سبحان اللہ. اس غذا سے سیدنا علی اسد اللہ ہو گئے، یعنی سوکھی روٹیاں کھا کے اسد اللہ ہو گئے کیونکہ تقوی تھا ویسا. اور حضرت خالد سیف اللہ ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال، فقیر وہ غنا نہ کر، کہ کمال طاقت ہے دری تو نہاں ہے نان شیر میں. تو اس کا جو ہے نا یعنی جو بہت پیارا اشعار ہے، بہت اصل پورا کلام ہی بہت پیارا ہے، لیکن یہ اشعار خصوصاً یعنی اس کے سننے لائق ہے. اس کی شرح جو ہے وہ یہ ہے: اگر تیری خاک میں زندگی کی کوئی چنگاری موجود ہے، اگر تیری خاک میں زندگی کی کوئی چنگاری موجود ہے تو غریبی اور دولت مندی کا ذرا خیال نہ کر. چاہے غریب ہو چاہے دولت مند ہو، ذرا خیال نہ کر. کیا تو نہیں جانتا کہ حضرت علی کی قوت کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا تھا، اور وہ جو کی روٹی کھاتے تھے. کیا کہتے تھے؟ جو کی سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے. یعنی ظاہری اسباب سے محروم ہونے کے باوجود وہ کفر کی ساری دنیا پر بھاری تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو یہ اشعار میں علامہ اقبال فرماتے ہیں چیز، بولے سوکھی جو کی روٹی کھاتے لیکن پھر ساری کفر پر بھاری تھے. کسی نے شیخ ابو مدین سے شیطان کی شکایت کی. تو یہاں آ کے جو شیخ تھے، ان کا نام ابو مدین تھا، مشہور شیخ ہے. بولے آ کے بولے بھائی شیطان کی شکایت کرنے لگے. کیا شکایت کرنے لگے؟ کہ وہ بہت پریشان کرتا ہے. بولے آ کے بولے شیطان منہ میں بہت پریشان کرتا ہے. تو آپ نے شیطان سے اس کی وجہ پوچھی، آپ شیطان کو بلایا. بولے کیا وجہ ہے، کیوں پریشان کر رہا ہے ان کو؟ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے میری دنیا پر قبضہ کر رکھا ہے. بولے یہ لوگوں نے میری دنیا پہ قبضہ کر رکھا ہے، میں نے ان کے دین پر قابو کر لیا. بولے کیونکہ میری دنیا پہ یہ لوگ قبضہ کر لیا تو میں ان کے دین پہ قابو کر لیا. یہ میری دنیا چھوڑ دیں میں ان کا دین چھوڑ دوں گا. یہ میری دنیا چھوڑ دیں میں ان کا دین چھوڑ دوں گا. جس نے دین کے عوض دنیا لی وہ بڑا بے وقوف تاجر ہے. تفسیر البیان میں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیاری بات ہے. واہ 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 واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق اللہ العلی العظیم. یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے اور عذاب کو بدلے بخشش کے. پس کس نے صبر دلایا ان کو اوپر آگ کے. یہ اصل اس لیے ہیں کہ تحقیق اللہ نے اتارا کتاب کو ساتھ حق کے، اور تحقیق وہ جنہوں نے اختلاف کیا بیچ کتاب کے البتہ بیچ مخالفت دور کی میں ہیں. اور تفسیر میں اس کو لکھا جاتا مانے وہ ایسے ہیں: وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجے انہیں آگ کو سہارا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں. اس آیت سے پچھلی آیت چند طرح تعلق ہے. پچھلی آیت میں علماء اہل کتاب کے اخروی عذاب کا ذکر کیا گیا. اب دنیاوی اور اخروی دونوں عذابوں کا بیان ہو رہا ہے. پچھلی آیت میں علماء اہل کتاب کی سخت سزاؤں کا ذکر تھا. اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ اتنی سخت سزا اس لیے ہے کہ ان کا جرم بڑا بھاری ہے. پچھلی آیت میں حصی محرمات کا ذکر تھا، یعنی حرام جانور اور رشوت کا پیسہ. اب مانوی حرام کا بیان ہے جو کہ اس سے بدترین ہے، یعنی ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا. یعنی ہدایت چھوڑ کے گمراہی اختیار کرنا بھی حرام ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. اولئک سے ان یہود علماؤں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے آیت الہیہ چھپائیں. اشتراء کے لفظی معنی خریدنا ہے، مگر یہاں کسی کے عوض دوسری شے اختیار کرنا مراد ہے. کچھ دینا کچھ لینا. ضلالہ ہر گمراہی کو کہہ سکتے ہیں، مگر یہاں بڑی گمراہی یعنی کفر مراد ہے. ایسے ہی ہدایت سے بڑی ہدایت یعنی ایمان مقصود ہے. دنیا میں بھٹکنے والے دو قسم کے ہیں: ایک وہ جو اپنے شہر کے سوا دوسرے شہر میں پہنچ جائیں. بہک کر یہ لوگ تکلیف تو اٹھاتے ہیں مگر مرتے نہیں. بولے وہی کہیں اور جانا تھا کہیں اور چلے گئے، اب وہاں جا کے جو ہے ایک دم بہک جاتے، پریشان ہو جاتے، بہت پریشانی اٹھاتے، جو بھی وہ اٹھاتے، لیکن مرتے نہیں.
دوسرے وہ جو صحرا عرب میں بھٹک کر ریگستان میں پھنس جائیں یہ ہلاک ہو جاتے ہیں. بولے تھوڑے ایسے ہوتے کہ ریگستان کے صحرا میں اگر بھٹک گئے تھوڑی دیر پانی ختم سب ختم راستہ نہیں سمجھ میں آئے گا, جدھر جاؤ گے ریتی ریت, ویسے لوگ ہلاک ہو جاتے ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی بھٹک کر گناہ کر لینے والا بھی ضلالہ میں ہے مگر ہلاک نہ ہوگا. بولے جو بھٹک کے گناہ کر لیتا وہ ضلال لیکن ہلاک نہیں ہوتا. بھٹک کر کافر ہو جانے والا ہلاکت میں ہے, اور جو کافر کفر تک پہنچ گیا پھر وہ ہلاک ہے. یہاں ضلالت فرما کر اسی جانب اشارہ ہے کہ ان علماء یہود کی گمراہی ہے محلوق ہے کہ عقائد کی گمراہی ہے, یعنی ان کے سامنے ہدایت اور گمراہی دونوں راستے تھے مگر انہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی اختیار کی. یہ نہ سمجھو کہ ان کے معاملے یہیں ختم ہو گیا, بلکہ والعذاب بالمغفرہ, عذاب کا مادہ. یعنی اب ایک چیز سمجھنا ہے کہ پہلی چیز ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اور گمراہی دونوں راستے سامنے. اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ سیدھے راستے پر, ان کے راستے پر جس پر تو نے انعام فرمایا, نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا ہو. تو ہدایت اور جو ہے نا گمراہی دونوں موجود ہیں, اور اگر کوئی ہدایت چھوڑ کر جاننے کے بعد گمراہی پر چل پڑے تو پھر جو ہے نا وہ حرام ہے, وہ بہت بڑا کفر ہے, بہت بڑا گناہ. عذاب کا مادہ عذبن اور مغفرت کا غفرن ہے جس کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں. انہوں نے مغفرت کے مقابلے عذاب کو اختیار کر لیا کہ اگر نبی آخر زمان پر ایمان لے آتے تو ان کی گزشتہ بدکاریاں معاف کر دی جاتی, مگر اس حرکت سے گزشتہ عذاب تو باقی رہنا ہی ہے. عذاب اب بھی مستحق ہو گئے اور بھی عذاب کے مستحق ہو گئے. کما اصبرہم علی النار, ما تعجب کا ہے سے بنا ہے جس کے لفظی معنی ہے اپنے کو روک رکھنا, مگر بعض وقت جرت اور ہمت کے معنی میں بھی آتا ہے. حضرت قتادہ نے یہی معنی مراد لیے ہیں, درِ منصور میں لکھا ہوا ہے, یعنی کسی چیز نے ان کو گناہوں پر دلیر کر دیا جو آگ کا ذریعہ ہے, یا یہ لوگ آگ پر کیسے صابر ہیں کہ جانتے ہیں کہ یہ بدکاریاں جہنم میں لے جانے والی ہیں پھر بھی بے دھڑک کیے جا رہے ہیں. بولتے ہیں حیرت سے, بولے یہ تو جانتے ہیں, بولے ان کو عذاب ہونے والا ہے, بولے جہنم کی آگ ان کو جلائے گی, بولے اتنا بڑا عذاب ہوگا, ویسی آگ ہوگی, سب جاننے کے بعد. جیسا کئی مسلمان بھی آپ کو مل جائیں گے, بولے سارے قرآن پڑھتے ہیں, بولے جان لیے, بولے گناہوں کا ایسا عذاب ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا, اس کے باوجود بھی بولے حیرت کی بات ہے, بولے کیسے پھر گناہ کر لیتے یار, کیسے پھر یعنی گمراہی اختیار کر لیتے. اللہ اکبر, یعنی حیرت سے جو بات بولتے ہیں نا کبھی کبھی ویسا. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, ذالکہ سے یا تو گزشتہ عذاب کی طرف اشارہ ہے, یا ان کے آیت کتاب چھپانے کی طرف, گمراہی خریدنے کی طرف, یا ان کی ہمت اور جرت کی طرف, یعنی کسی بھی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. اور بأن سے اس کی وجہ بیان ہوئی. الکتاب سے یا تو قرآن شریف یا توریت یا ساری آسمانی کتابیں مراد ہیں, یعنی ان کا یہ عذاب یا گمراہی یا جرت اس وجہ سے ہے کہ رب نے تو یہ قرآن یا توریت شریف یا ساری آسمانی کتابیں حق کے ساتھ اتاری تھیں. چاہیے تھا کہ یہ اسے مان لیتے اور گزشتہ کتابوں کو ظاہر کرتے, مگر انہوں نے اس کتاب کا تو انکار کیا اور ان کتابوں کو چھپایا, جس کی وجہ سے یہ اس عذاب کے مستحق ہوئے. اور ہو سکتا ہے, یعنی کیا مثال سمجھائی جا رہی ہے کہ جو کتاب کے جو کہا گیا اشارہ قرآن کی طرف ہے یا توریت کی طرف ہے یا ساری آسمانی کتابوں کی طرف ہے. تو مثال کیسی لی جا رہی ہے, تو پہلے تو قرآن شریف کا انکار کر دیا, اور جو آسمانی کتابیں اتاری گئی تھی وہ بھی ظاہر نے کہ اس کو بھی چھپا دیا, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا کفر ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن شریف ہی ہو, اور حق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اور بالحق کی بے الساخ کے لیے ہو, یعنی ہم نے قرآن شریف کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ملی ہوئی اور لازم اتاری جیسے آفتاب سے اس کی روشنی. اب دیکھیے بہت 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 گہرا نقطہ, بہت پیارا نقطہ. بولے ہم نے قرآن اتاری, ایسے اتاری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی جلی اتاری. جیسے سورج نکلتا تو پتہ کیسے چلتا, اس کے آفتاب سے, اس کی روشنی سے. تو قرآن آیا, پتہ کیسے چلا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کی روشنی لازم. اور آگ سے گرمی کی, بولے آگ لگی تو گرمی محسوس ہوتی ہے. جہاں قرآن ہوگا وہاں وہ محبوب, بولے جہاں قرآن ہوگا سرکار کو ہونا ہی ہوگا, اور جہاں محبوب ہوں گے وہاں قرآن. خیال رہے کہ اگر حضور کو شاعر مانا جائے تو قرآن شعر ہیں, یعنی شعر ماننا پڑے گا, کلام ماننا پڑے گا. اور اگر ساحر معاذ اللہ یعنی جادوگر مانا جائے تو قرآن کو جادو ہوگا. اور اگر حضور کو حبیب اللہ مانا جائے تو قرآن بھی کلام اللہ ہوگا. غرض کے قرآن اپنے لانے والے سے ایسا ملا ہوا ہے کہ آپ اس کو علیحدہ کر ہی نہیں سکتے. دیکھو حضور انور عربی تھے تو قرآن بھی عربی میں نازل ہو, آپ کی زبان عربی تھی تو قرآن عربی میں نازل ہو. جب حضور مکی تھے تو اس وقت کی آیتیں مکی ہو گئیں, اور جب مدینے میں حضور مدینے میں ہو گئے تو اس وقت کی آیتیں مدینی ہو گئی. تصور تو کیجئے, یہ بیوقوف پھر کیا بات کرتے ہیں کہ ہم کو قرآن کافی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ, اختلفوا کا مادہ خلفن ہے جس کے معنی ہیں پیچھے ہونا. اس کی زیادہ تحقیق ہم واختلاف اللیل کی تفسیر میں کر چکے. یہاں پیچھے پڑ جانا, رد کرنا, مخالفت کرنا اور متفرق ہونا سب ہی معنی ہو سکتے ہیں. اور کتاب سے یا تو قرآن شریف یا توریت یا ساری آسمانی کتابیں مراد ہیں, یعنی جنہوں نے قرآن یا توریت کے احکام کی مخالفت کی کہ قرآن کا انکار کیا اور توریت کو چھپایا, یا جنہوں نے قرآن کریم کے بارے میں اختلاف کیا کہ بعض کو ظاہر کیا اور بعض کو چھپا لیا بلکہ بدل دیا, یا جنہوں نے قرآن پاک کی تردید کی, یا جنہوں نے توریت میں اختلاف کیا
کہ بعض کو ظاہر کیا اور بعض کو چھپا لیا بلکہ بدل دیا، جنہوں نے کتاب توریت میں اختلاف ڈالا کہ اپنا کلام اس میں ملا دیا، جس سے وہ ساری کلام الہی نہ رہی بلکہ انسانی اور ربانی کلام کا مجموعہ بن گئی۔ وہ لفی شقاق بعید، شقاق شقن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں کروٹ یا جانب، چونکہ مخالفت میں ہر ایک مخالف دوسرے کی جانب مقابل میں رہتا ہے، اس لیے اسے شقاق کہتے ہیں۔ اس کی پوری تحقیق پہلے کی جا چکی۔ پھر مخالفت اور جھگڑا بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قابل صلح، یعنی جھگڑے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میں صلح ہو سکتا ہے، دوسرا ناقابل صلح۔ ایک جھگڑا ایسا تھا کہ صلح ہی نہیں ہوتی، اس میں ناقابل صلح ہوتی۔ ناقابل صلح جھگڑے کو شقاق بعید کہا جاتا ہے، یعنی صلح سے دور۔ تو ایسا جھگڑا جس کے کوئی صلح نہ ہو سکے اس کو شقاق بعید کہا جاتا ہے۔ یا ہر ایک مخالف دوسرے سے دور، یہاں یا تو حضور علیہ السلام سے دوسری مراد ہیں، یا ان کی آپسی میں ایک دوسرے سے دوری یا رب سے دوری، یعنی یہ اختلاف کرنے والے پرلے درجے کے جھگڑے میں ہیں، یا آپ سے یا رب سے یا آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں، کیونکہ تحریف تو وہ سب کرتے ہیں مگر کیفیت تحریف میں ایک دوسرے کے مخالف، یعنی سمجھانے کے لیے کہ اتنا دور ہو گئے، رب سے دور ہو گئے، سرکار سے دور ہو گئے، اب یہ ایسا ہوگا کہ اس میں صلح ہو ہی نہیں سکتا۔ خلاصہ کہ وہاں کیا ہے، مسلمانوں، کتاب الہی کے چھپانے والوں کی سزا اس لیے سخت ہے کہ ان کا جرم بہت سے جرموں میں شامل ہے۔ انہوں نے فقط رشوت ہی نہ کھائی بلکہ ہدایت کے عوض گمراہی اور مغفرت کے عوض عذاب بھی اختیار کر لیا۔ شاباش ہے ان کی جرت کو کہ یہ دوزخ میں جانے کے لیے کیسے ہمت اور بہادر ہیں، کہ جان بوجھ کر اسباب آگ کو ایسے اختیار کر رہے ہیں گویا کہ انہیں آگ پیاری ہے۔ ایک چیز میں مختلف درجات کی سدھا چیزیں ہوتی ہیں، سورج، چاند، تارے، گیس، چراغ کی روشنائی نور ہی کہلاتی ہیں، مگر ان کے درجے مختلف ہیں۔ ایسے ہی اندھیریوں کا حال ہے، ایمان و کفر کا بھی یہ حال ہے۔ حرام کے سدھا درجے ہیں، حرام کے بہت سے درجے ہیں، غور سے سنیے۔ دوسرے کی بکری بلا اجازت ذبح کر لی جائے حرام ہے، مردار بکری حرام ہے، کتا حرام ہے، سور حرام ہے، مگر ان کی حرمتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب یہ سب حرام ہے لیکن حرام میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سور کا حرام ہونا ایک الگ درجے کا ہے، چوری کی بکری کا گوشت کھانا حرام ہے، الگ درجے کا ہے۔ تو درجہ سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ پھر جیسا حرام ویسا ہی عذاب۔ شیطان کا ایک سجدہ نہ کرنا ایسا حرام ہوا کہ ہمارے 1000 سجدے نہ کرنا اس کے برابر نہیں۔ بھئی کئی نمازیں ہم چھوڑ دیتے، کئی سجدے مس کرتے، لیکن پھر بھی ہم شیطان کے برابر نہیں ہوں گے۔ لیکن شیطان کا وہ ایک سجدہ چھوڑنا اتنا جو ہے نا بڑا ہو گیا، کیونکہ اس کی بنا نبی سے حسد پڑتی، تو سجدہ نہیں کرنا نبی سے حسد کیا، اس لیے۔ ایسے ہی ان علماء یہود کی یہ رشوتیں حضور پر حسد کی وجہ سے ہیں، لہٰذا بڑا جرم ہے، اس لیے ان کی سزائیں اس قدر سخت ہوئیں۔ ان کی یہ گمراہی اور عذاب اس لیے ہے کہ اللہ نے تو آسمانی کتابیں حق کے ساتھ اس لیے اتاری تھیں کہ لوگ اس کو حاصل کر کے گمراہی سے بچیں۔ انہوں نے کتابیں ان تک پہنچائی ہی نہیں ہے، لہٰذا سب کی گمراہی کے باعث یہ لوگ ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ جنہوں نے کتاب الہی میں اختلاف کیا کہ کس نے انجیل کو مانا اور کسی نے نہ مانا، یا 12 انجیلیں بنا کر ہر جماعت نے ایک ایک اختیار کر لی، یا خود اپنی کتاب میں اختلاف کر بیٹھے، یہ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں۔ پھر اگر آپ کے مخالف کریں تو کیا تعجب ہے، لہٰذا ان کی مخالفت پرواہ نہ کریں۔ یعنی سرکار کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی انجیل بھی اتنا بدل دے، کوئی اور انجیل کو مارتا، کوئی کسی اور انجیل کو مارتا۔ دیکھتے ہیں بائبل بھی کئی طریقے کے بائبل موجود ہے دنیا میں، ایک فرقہ ایک بائبل کو ماننے والا، دوسرا فرقہ دوسرے بائبل کو ماننے والا، تو ان میں بھی اختلاف ہے۔ بولے اس لیے آپ سے اگر اختلافات کرتے تو بولے پرواہ مت کیجیے، بولے چھوڑ دیجیے۔ اور دوسری چیز یہاں پہ ایک تنبیہ ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ شیطان کا ایک سجدہ نہ کرنا اتنا عذاب دہ کہیں کو ہو گیا، اس کے لیے اتنا برا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ نبی کی حسد میں نہیں کیا سجدہ۔ اس لیے اگر ہم نمازیں بھی ہم سے چھوٹتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اگر سجدے بھی ہم سے چھوٹتے ہیں تب بھی ہم اس درجے کی عذاب پہ نہیں پہنچیں گے۔ تو پتا کیا چلا کہ آج بھی جو لوگ نبی سے حسد رکھتے ہیں، بولے سوچئے وہ کس مقام پر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بہت گہرا نقطہ، اس کو سمجھنا ہے۔ نبی سے حسد کرنے والا جو ہے نا شیطان ملعون بن جاتا ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ بعض گناہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں، دیکھو علماء یہود کی رشوتیں ان کی گمراہی اور کفر کا باعث ہوئی۔ واقعی جان بوجھ کر کفر کرنے والا بڑا بہادر ہے کہ دیدہ و دانستہ تیز آگ میں کودتا ہے، مگر یہ سب اس لیے کہ ابھی وہ آگ کو دیکھا نہیں۔ اللہ اس بہادر سے بچائے۔ کتاب میں اختلاف کرنے والی قوم کبھی متفق نہیں ہو سکتی۔ صحیح تنظیم وہ ہے جو دین پر قوی، اور بے دینی کی تنظیمیں محض دھوکے والی ہیں۔ پیغمبر سے عناد و بدترین کفر ہے۔ دیکھو جن علماء یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل چھپائے، ان کی ایک نہیں، دو نہیں، 6 سزائیں بیان کی گئیں۔ ایک وہ آگ کھاتے ہیں، دوسرا ان سے رب کلام نہ کرے گا، تیسرا انہیں پاک نہ کرے گا، چوتھا ان کے لیے بڑا عذاب ہے، پانچواں انہوں نے گمراہی خرید لی، چھٹا انہوں نے عذاب خرید لیا۔ اب بھی جو علماء فضائل کی آیت و احادیث بیان نہیں کرتے، ابھی غور سے سنیے، یا ان کے ایسے معنی کرتے ہیں جس سے فضیلت ثابت نہ ہو، یہ بھی اسی زمرے میں ہیں اور ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ اللہ کے بندوں کو سارے قرآن شریف میں یہی آیت ملتی، انما انا بشر مثلکم، کہ ان کو ہی بگاڑ کر ہر جگہ پیش کرتے ہیں۔ ایمان ہو تو معلوم ہو جائے کہ سارا قرآن میرے آقا کی نعت ہے، مگر
یاد رہے کہ وہ توریت و انجیل تھیں جو ان علماء کے چھپانے سے چھپ گئیں، یہ دین محمدی ہے، کسی کے چھپنے سے نہ چھپ سکے گا۔ اللہ علماء اہل سنت کو باقی رکھے کہ یہ ہمیشہ اپنے شہنشاہ کے گن گائیں گے اور بول بولیں گے۔ سورہ کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راہ چلے وہ یقیناً کنویں یا کھائی میں گر کر ہلاک ہوگا۔ ایسے ہی جو شخص عقل کی آنکھ سے کام نہ لے اور دین کے سیدھے راستے پر نہ جائے وہ بھی اپنی اخروی زندگی برباد کر لے گا، یعنی آخرت کی زندگی برباد کر لے گا۔ روح مسافر ہے، دیکھیں کیسی پیاری مثال سے سمجھا جا رہا ہے۔ روح مسافر ہے، عقل اس کی آنکھ ہے اور دین سیدھا راستہ، اور عقائد و اعمال اس مسافر کے چلنے والے پاؤں ہیں۔ عقائد اور اعمال جو ہے نا اس کے پاؤں ہیں، اور پیغمبر رہبر ہے۔ شیطان و نفس چور و ڈاکو ہے، چاہیے کہ اس راستے میں ہر چیز سے کام لے اور ڈاکو سے بچے تاکہ منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ نیز کتاب اللہ بکھروں کو جمع کرنے والی ہے، لوگ رنگت، وضع، قطع لباس و غذا، بول چال وغیرہ میں مختلف ہے۔ بولے دیکھو کتاب اللہ سب کو ایک کرنے والی، کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، بولے کوئی کچھ بولنے والا ہے تو کوئی کچھ زبان بولنے والا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے تو کوئی کچھ کھاتا ہے، کسی کی طبیعت کچھ ہے تو کسی کی طبیعت کچھ اور ہے، کسی کا مزاج کچھ تو کسی کا، یعنی مختلف ہے، لیکن سب کو کلام اللہ نے ایک کر دیا۔ کتاب اللہ ان سب کو جمع کرنے والی ہے۔ شہر میں لوگ مختلف گلی کوچوں میں رہتے ہیں مگر شرع عام پر سب ایک ہو جاتے ہیں۔ وہی یہاں ہے جو کوئی کتاب اللہ میں بھی متفق نہ ہو وہ کبھی بھی متفق نہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا لفی شقاق بعید، دنیاوی مخالفتوں کو دین مٹا سکتا ہے مگر دینی مخالفت کو کون مٹائے، وہ تو رب العالمین ہی مٹائے گا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اعضاء ظاہری کی قوتیں اور بیماریاں عارضی ہیں جو موت پر ختم ہو جاتی ہیں، بولے ظاہری اعضاء یا بیماری جو بھی موت پہ ختم ہو جاتی ہیں، مگر دل و روح کی بیماریاں اصلی ہیں جو تا ابد تک قائم رہیں گی۔ انسان مر کر نہ اندھا رہتا ہے، نہ لولا، نہ لنگڑا، نہ گونگا، نہ پہلوان، نہ جوان، مگر کافر یا مومن رہتا ضرور ہے۔ اسی لیے گناہوں کی سزا کم ہے، بدعقیدوں کی سزا بہت زیادہ۔ علماء یہود حسد نبی کی بیمار، حسد نبی کے بیمار تھے، اس لیے ان کے جرموں کی سزا اتنی سخت تجویز ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جو حسد نبی میں پڑھتے ہیں ان کا گناہ بھی بہت سخت ہوتا ہے، ان کی سزا بھی جو ہے نا بہت سخت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.